لیکن اس کے باوجود کہ یہ اتنے بڑے گستاخ ہے، ان کا فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ بھائی ان کی جماعت کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک محلے میں ایک خبیث آتا ہے سعودیہ سے، سعودیہ جاتا ہے روپیہ کمانے، ایمان بیچاتا ہے، اور جب آتا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے گھر والوں کو وہابی بناتا ہے، دھیرے دھیرے پھر 2 گھر 4 گھر 10 گھر، پتہ چلا ایک پوری اس پٹے کی آبادی وہابیہ زدہ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے مسلمانوں؟ سنیوں سے کہہ رہا ہوں، سنیوں نے غور کیا؟ کبھی سوچا، محاسبہ کیا کہ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا، ہماری کتابیں ہیں، ہمارے پاس علماء ہے، کیا نہیں ہے اہل سنت کے پاس؟ ارے اہل سنت کے پاس نبی ہے، اہل سنت کے پاس امام ہے، ائمہ ہے، اولیاء ہے، غوث ہمارے یہاں ہے، کتب ہمارے یہاں ہے، ابدال ہمارے یہاں ہے، اوتاد ہمارے یہاں ہے، اقطاب ہمارے یہاں ہے، علماء ہمارے یہاں ہے، مفتی ہمارے یہاں ہے، امام ہمارے یہاں ہے۔ ارے نبی امام اعظم، نبی اعظم ہمارے یہاں، خلیفہ فاروق اعظم ہمارے ہاں، امام اعظم ہمارے یہاں، اولیاء میں غوث اعظم ہمارے یہاں، مجدد میں مجدد اعظم ہمارے ہاں، مفتیوں میں مفتی اعظم ہمارے ہاں، سب اعظم، پھر بھی وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سب کچھ تو ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں نہ تصوف ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ ولی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائیکل الوہابی جماعت میں ایک ولی دکھا دے مجھے۔ ارے ولی تو چھوڑو، ولی کا بچہ دکھا دے، کوئی چھٹ پیا مینڈکی کا بچہ ہی دکھا دے کوئی ولی۔ نہیں ہے اس جماعت میں ولی، اس جماعت میں کوئی غریب نواز نہیں ہے، اس جماعت میں کوئی غوث پاک نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں ہے۔ اس جماعت میں امام اعظم نہیں ہے، اس جماعت میں ائمہ نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ فرقہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے بھائی، 2 وجہ، اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے، وہابیت پھیلتے رہیں گے، قیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا، سب سے پہلی وجہ۔ نماز اب نہیں پڑھتے، 11ویں کا نام ہو تو 10 من کی بریانی تیار ہے، میلاد کی بات ہو 50 من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں، جلوس کی بات ہو، جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادھن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے، تھرکیں گے، ہم ناچیں گے، ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے۔ یہی تو تعلیم ہے۔ عرس ہوگا بھی، کس کا عرس ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت سلطان حیدر علی کے پیر و مرشد۔ کیا یہ لوگوں نے، یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے عرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ، ناچو، تھرکو، ڈی جے بجاؤ؟ کیا بزرگ اسے ہی کہتے جو ناچتا ہے، تھرکتا ہے، گاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ولیوں کے لیے صرف قوالی، نواز قوالی سنتے تھے۔ ارے ہاں یار، غریب نواز سنتے تھے، تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے، کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے، کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے، کون سے ڈھول، کون سے طبلے۔ حضرت فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر، ڈھول، باجے، سارنگی، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء اس وقت ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کی ملفوظات الفوائد اٹھا کے دیکھیے، فارسی میں آج بھی ملتی ہے، اردو ترجمہ آ چکا ہے، اس میں صاف فرمایا مزامیر حرام، مست ڈھول، باجے، سارنگی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اپنے مرید فخر الدین چشتی سے کہا، فخر الدین سما کے خلاف کتاب لکھ، میں دستخط کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی، دستخط کی نظام الدین نے، اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی دستخط میں؟ لوگوں، ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زنا کی طرح حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے ہو یار، جاہل لوگ جو پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ بابا بنے بیٹھے آج، وہ پیر مغاں ہیں، 10 انگوٹھیاں لگی ہے، پیر صاحب ہے، طریقت ہے۔ اچھا ابھی تیرے سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، طریقت پہ چلا گیا تو اوپر کی سیڑھی چڑھ گیا، پہلی تو سیڑھی چڑھ، پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے، دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے، طریقت، عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے، طریقت، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قوالی سنے گا، طریقت، رقص کرے گا، طریقت، ناچے گا، طریقت، کیوں صاحب؟ طریقت ہے، طریقت اونچی ہے، شریعت چھوٹی ہے۔
ابے جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کہاں چلا گیا؟ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے یہ لوگ. میں چشتی ہوں خدا کی قسم. میں آج تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں سلسلہ چشتیہ سے بیعت بھی ہو, سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی ہے, مرید کرتا نہیں ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے معلوم ہے, میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے, دلیل العارفین خواجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے, انیس العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے, اسرار الاولیاء بابا فرید کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے, کتاب کھولو اور دیکھو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو, بدنام کرتے ہیں ان کو. قوالی سنا ہے, اچھا قوالی سنا ہے, نماز بھی تو پڑھی ہے انہوں نے, وہ کون پڑھیں گا؟ وہ تم نہیں پڑھو گے. مزہ مستی چاہیے, منورنجن چاہیے, نماز ہم سے نہیں ہوتی. طریقت کیا؟ ناچنا طریقت ہے, لڑکیوں کے بیچ جھومنا طریقت ہے. اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں, آپ سے بڑا پیر سلمان خان ہے اور عامر خان ہے. وہ بہت بڑے طریقت پہ فائد ہے, اس کا دن رات یہی کام ہے. پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے. اس میں کیا سرقات کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ؟ ایک بات بتاؤ یار ذرا ایمانداری سے, درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے یہاں, ڈھول بازوں سے سندل نکلتا ہے, پورے ہندوستان کا یہ حال ہے. مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ایک مجھے خدا کی قسم میں چیلنج سے بول رہا ہوں, مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سنی بناؤ, دکھاؤ مجھے. میں ہوں کل تک یہاں, کل بھی میرا جلسہ قریب میں رکا ہوں. مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے, میں رکوں گا صبح تک. اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاؤ جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گئے, میں سنی ہو گیا. مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے 50 وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے. تو تم جس کو سنیت بول رہے ہو اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا. قیامت کے دن یہ اللہ کا ولی جس کا عرس منا کے تم ڈھول بجاؤ گے, قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا, میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا, اور تو نے میرے نام پر ڈھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے, مجھے جواب دے اس کا. اللہ اکبر. کیا جواب دوں گے؟ میری مسجد اس لیے ڈھول بجا رہا تھا, میرے لیے مسا آتا تھا اس لیے ڈھول بجا رہا تھا. سنیت کو بدنام کر کے رکھے ہو. تکلیف ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی نظر آ رہا ہے, یہ ممبر کا تقاضا ہے. حق بولو, حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو, حق بولو. امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی؟ یہی تو پرابلم تھا, یزید کا ڈھول بجاتا تھا, موسیقی کا رنگیلا شیدائی تھا. امام نے کہا سر دوں گا, گردن دوں گا, مگر ایک ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا, تم دین کا بادشاہ سمجھ کے اس سے بیعت کرنے جاتے ہو ایسے پیر سے. عجیب رقص آتا ہے. ارے باپ رے, میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے جا کے. میں گیا ہوں کہ بھائی دیکھو تو ان کے تماشے کیا ہوتے ہیں. ہمارے ناگپور میں بابا تاج الدین بہت بڑے 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 ڈھونگی آتے ہیں, ہم تو دن رات دیکھتے ہیں. ایسے ایسے وہاں ڈھونگی دیکھتے ہیں ہم کہ جو تو آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, روز کا معمول ہے ہمارا. قوالی ہو رہی ہے, سیما میں صاحب اس کو وجد آتا ہے, داڑھی صاحب ہے, وجد آ رہا ہے. آئے ہائے ہائے, وجد آ رہا ہے تجھے, وجد کی تعریف معلوم ہے کیا؟ کھولو ذرا اسرار الاولیاء بابا فرید کی. پوچھا گیا حضور صوفیہ کے وجد کو, وجد جو آتا ہے اسے وجد کی کیا کیفیت ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میاں یہ ایک حال ہے, اور حالت وجد میں اللہ کا ولی قرب خاص خدا بندی میں ہوتا ہے. اور اے عزیز, یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے تو اس کو مطلق خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ. ان کی پچھواڑی میں ذرا سوئی چبا ہو, بھی سارا وجد رفو چکا. وجد میں گرتا ہے تو وجد بھی بڑا ہوشیار والا وجد, دیکھتا گدا کا ہے, گرنے کے لیے بھی گدا ڈھونڈتا ہے پہلے. اب گرنا ہے, بہت جھوم لی, اب چکر آ رہے ہیں, وجد کے لیے پہلے گدا تلاش کرتا ہے. یہ وجد ہے تمہارا. یہ سنیت کو تباہ کر رہے ہو یار تم. یہ سنیت نہیں ہے, یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے, ناچنے والی قوم نہیں ہے, وہ ناچنے والی قوم نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے. کیا بنا دیا یار مسلمانوں کو؟ کوئی بولنے والا نہیں, کوئی کسی کی سننے والا نہیں, سب من مائی نہیں کر رہے ہو. اور سنیت کا نقصان پہ نقصان, نقصان پہ نقصان. ایک کاروبار کرتے ہو تم, میرا بھی اب تک کاروبار ہے, طریقہ ہے, ایک محاسبہ کرتا ہے آدمی. 2 مہینے 3 مہینے بعد ایک دن بیٹھتا ہے ڈائری لے کے, یار کتنا کمایا کتنا گوایا, دیکھتا ہے یار 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے, ارے سالا لاس ہو گیا یار. بینک میں تو 1.5 لاکھ ہی بچا, 50,000 اپنے لاس ہو گئے, نقصان میں. اپن
दिखता है कि नहीं साहब? चलो यार अल्लाह सब्र दे भाई, चलो यार इस बार नुकसान हो गया, अब बड़ी मेहनत करूंगा, नुकसान की भी भरपाई करूंगा। फिर उसने 4-5 महीने मेहनत की, फिर हिसाब करने एक दिन बैठा, देखा अरे यार अब तो 1 लाख का लॉस हो गया। और मुझे बताओ एक अच्छा बिजनेसमैन ये गौर नहीं करेगा कि भाई कहां कमी रह गई यार कि बार बार इस कारोबार में नुकसान हो रहा है? गौर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। बेवकूफ है कि वही कारोबार करते फिर सोचा यार ये कारोबार बदल देना चाहिए, ये कारोबार अपने को सूट नहीं कर रहा है, ये कारोबार अपने से जम नहीं रहा है, दूसरा कारोबार दूसरा रोजगार तलाश करेगा, पूरा पैसा नहीं गंवाएगा। तुमने दुनिया को इतनी अहमियत दी क्या? कभी दीन को इतनी भी अहमियत दी कि कभी एहसास करने बैठे हो कि भाई 1 साल में हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने सुन्नी बने और कितने वहाबी बने? हमें इसका एहसास नहीं है। हमारी बला से हमारा पड़ोसी वहाबी होता है, हमें क्या करना है? हम तो पक्के सुन्नी है, नाचने वाले सुन्नी है, नाचेंगे। सुन्नियत का नाम ही नाचना है और उसका नाम तरीकत। 8 अंगूठी आ जाए तो मारिफत। मुझे तो समझ में नहीं आता, हमारे नागपुर में बाबा रहता है, मैं बहुत रद्द करता हूं उसका। 16 अंगूठियां मैं बोलते पखाना धोता कैसा पता नहीं है, पिछवाड़ी ये सब अटकता हूँ उसके अंदर। ये तहारत भी इसकी रहती कि नहीं रहती? ये बाबागिरी का नाम है? ये इस्लाम है? अरे आका के पास एक सहाबी आए, पीतल की अंगूठी पहने हुए थे, सोने की अंगूठी पहने थे। आका ने फरमाया क्या बात है तेरे हाथ में? मैं देवताओं का जेवर देख रहा हूं, देव का जेवर देख रहा हूं। उन्होंने सोने की अंगूठी निकाली, साहबा का जज्बा देखो, फेंक दिया। तो एक साहबी ने कहा कि रसूलुल्लाह ने औरतों के लिए तो हलाल किया है, साहबी उस अंगूठी को उठा लो, अपनी बीवी को दे देना। कहा कसम खुदा की जिस चीज को नबी ने नफरत से देख लिया मैं उसको उठाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। छोड़ दिया उसको। मेरे नबी ने इसको नफरत से देख लिया, अब मैं अपनी औरत को भी नहीं पहनाऊंगा, हालांकि उसके लिए हलाल है। दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर आए। सरकार ने कहा क्या बात है? मैं तेरे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। फिर गए, तीसरे दिन गालिबन तांबे या किसी और की अंगूठी पहन के आए, तो उन्होंने फरमाया क्या बात है? मैं तेरे हाथों में फासिकों का जेवर देख रहा हूं। तो अब अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर क्या मैं अंगूठी ना पहनूं? फरमाया तेरा जी चाहे तो पहन ले, मगर एक चांदी की अंगूठी पहन, 4.5 माशा से ज्यादा उसको ना करना। ये कानून दिया रसूलुल्लाह ने कि ज्यादा से ज्यादा एक अंगूठी। नबी कह रहे एक अंगूठी और ये 12-12, 18-18 लगी हुई है। इसी का नाम बाबागिरी, आता जाता कुछ नहीं। कुछ पूछे हजरत ये कहते बेटे ये अर्श आजम की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। अबे अजीब जाहिल, जब तू समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? फिर तो जब समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? तो काय का वली है बे? वली वो जो समझा दे, बता दे। वली आता है इसलिए कि जो समझ में ना तो कभी दलील से समझाता है, कभी करामत से समझाता है। न तो करामत दिखाता, न मुंह से कुछ बोलता, बस अंगूठी देखो बोलता बाबा बोलो बोलता। तो मैं भी पहनता हूं तो मैं भी बाबा, फिर अंगूठियों से ही अगर बाबा बनता है आदमी तो ये क्या मजाक है यार? और उसके नाम तरीकत, हकीकत, मारफत। अभी ये बड़े बड़े लफ्ज बेवकूफ मत बनाओ अवाम को। मैं बताता हूं हकीकत तरीकत क्या है, ये नहीं समझ सकते ये लोग। बाबा फरीद के पास आया, मैं सब सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों के हवाले दे रहा हूं क्योंकि इन्हीं के नाम पे सब बाजार गरम है। कादरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरना तोहमत लग जाएंगे कादरी बड़े शिद्दत पसंद होते हैं। मैं चिश्तियों की बात कर रहा हूं। बाबा फरीद के बाद एक शख्स आया, सरकार ज़कात के बारे में पूछना है हुजूर, ज़कात कितनी फर्ज है? का शरीयत की ज़कात बताऊं कि तरीकत की ज़कात बताऊं कि मारिफत की ज़कात बताऊं? कहा हुजूर ये कौन सी 3 ज़कातें आ गई? मैंने तो एक ही ज़कात के बारे में सुना है, आपके नजदीक? काम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें। का सरकार बता दीजिए, तीनों ज़कातें बता दीजिए। तो बाबा फरीद फरमाते सुनो मियां, शरीयत की ज़कात यह है कि तेरे पास 100 रुपये हो तो 97.5 रुपये अपने पास रख, 2.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। शरीयत की ज़कात। तरीकत की ज़कात यह है कि 2.5 रुपये तू अपने पास रख, 97.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। और मारिफत की ज़कात ये कि कुछ भी ना रख, सब अल्लाह की राह में दे और अल्लाह पे तवक्कल कर ले। यह है शरीयत, तरीकत, मारिफत। मजा मस्ती का नाम तरीकत रख लिया, मौज मस्ती का नाम आने दो सब तरीकत मारिफत। ये इस्लाम नहीं है भाइयों। मैं किसी को तंज करना मकसूद नहीं, आपकी आंखें खोलना मकसद है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक देगी। डीजे से बचिए, आप ढोल से बचिए। कम से कम इस्लाम के नहीं हो सकते तो इस्लाम का नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। नहीं अमल करना होता, अमल तो करना चाहिए, फर्ज है, नमाज तो पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो तुम नमाज तो कम से कम वो भी काम मत करो कि जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो, हमारे बुजुर्गान दीन बदनाम हो। करते तुम हो,
وہ آپ کو نہیں بولتے، لوگ بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ مشائخ کی طرف، علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسے کام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار